یہ 8ویں صدی عیسوی کا وہ دور ہے جب مسلمانوں کی خلافت دنیا کی وہ سپر پاور بن چکی تھی۔ اندلس کی مغربی سرحدوں سے لے کر وسطی ایشیا کے صحراؤں تک امیہ خلافت کا پرچم مکمل شان و شوکت سے لہرا رہا تھا، اور دنیا میں کوئی ایسی اور طاقت نہیں تھی کہ کوئی مسلمانوں کی اس خلافت کا مقابلہ کرے۔ لیکن سندھ کے ساحل پر نہتے مسلمانوں کی چیخوں نے دمشق کی طاقت کو سیدھا چیلنج کیا۔ اور یہ کہانی ہے ایک 17 سال کے ایسے نوجوان کی جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ ایک ایسی مہم کا آغاز کیا جس نے بر صغیر کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب سندھ کے ساحل پر کچھ سمندری ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا تو یہ خبر بجلی کی طرح عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی۔ حجاج نے فوری طور پر سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا کہ مسلمان قیدیوں کو رہا کیا جائے اور لٹوروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ راجہ داہر جو اس وقت کا سندھ کا حکمران تھا، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ڈاکوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کہ میں ان ڈاکوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات اس وقت کی سپر پاور کو ناگزیر گزری اور حجاج بن یوسف نے جواب دینے کی ٹھان لی۔ حجاج بن یوسف نے اس اہم مہم کے لیے اپنے سب سے اعتماد اور ہونہار سپر سالار محمد بن قاسم کو تیار کیا۔ محمد بن قاسم محض ایک 17 سال کا نوجوان تھا جو پہلے ہی ایران کے ایک علاقے کی گورنری کر رہا تھا، اور وہ اپنی جنگی مہارت کو ثابت کر چکا تھا۔ اور اس نازک مشن کے لیے محمد بن قاسم کو شامی بہترین 6000 گھوڑ سوار تھی، اور یہ کوئی عام فوجی دستہ نہیں تھا بلکہ امیہ خلافت کی سب سے بہترین اور جدید فوج تھی جو کسی بھی جغرافیہ صورتحال میں لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور اس قافلے میں خلافت کی بہترین حکمت عملی تھی۔ حجاج بن یوسف نے نہ کہ فوج روانہ کی بلکہ بحری بیڑے اور کھانے کا ساز و سامان بحری جہازوں کے ذریعے کراچی کے ساحل پر بھیجنے کا انتظام کیا، اور ان میں سب سے مشہور ایک توپ تھی جسے چلانے کے لیے سینکڑوں آدمی کی ضرورت پڑتی تھی۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے شیراز سے مکران کی طرف کوچ کیا جو اس وقت امیہ خلافت سرحدی بیس کیمپ تھا۔ مکران سے ہوتے ہوئے یہ لشکر سندھ کی سرحدوں میں داخل ہوا، جہاں محمد بن قاسم کا سب سے بڑا ٹارگٹ دیبل کا وہ قلعہ تھا جہاں مسلمان قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ بہت مشقتوں کے بعد محمد بن قاسم کی فوج شامی گھوڑ سواروں کے ساتھ دیبل کے مضبوط قلعے کے سامنے آ پہنچی۔ دیبل جو موجود کراچی کے قریب ایک قدیم بندرگاہ تھی، راجہ طاہر کی سلطنت کا ایک اہم دفاعی اور تجارتی ذریعہ تھا۔ قلعے کی دیواریں مضبوط اور بلند تھیں اور اندر ایک بہت بڑی فوج تھی۔ محمد بن قاسم نے شہر کا رخ کرنے کے بجائے قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دی۔ مسلم فوج کے پاس بہت بھاری ساز و سامان تھا جو جہازوں کے ذرائع دیبل کی بندرگاہ پر پہنچا تھا۔ اس میں بہت اہم وہ توپ تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ مسلمان جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے تھے، اور یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ لیکن قلعے کے اندر موجود راجہ داہر کے مخالفین، بت مت کے پیروکار اور نیچی ذات کے لوگ راجہ طاہر کی حکومت سے بہت تنگ تھے، اسی لیے انہوں نے راجہ طاہر کا ساتھ دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی اور محمد بن قاسم کی حمایت کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کی کمزور نکات پر توجہ دی، اور خاص طور پر قلعے کے سب سے اونچے مینار پر جہاں پہ سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا جو ان کے عقائد کا مرکز تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس توپ کے ذریعے جھنڈے کو گرا دیا۔ اس قلعے کے محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ جب سرخ رنگ کا جھنڈا گر گیا تو قلعے کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور محمد بن قاسم نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور قلعے کی دیواروں کو توپ کے ذریعے توڑتے رہے۔ آخر کار مسلمانوں کے قافلے نے قلعے کے ایک حصے کی دیوار کو عبور کر لی اور قلعے کے اوپر اپنا فل کنٹرول حاصل کر لیا، اور آخر کار یہ قلعہ فتح ہو گیا، اور وہاں پہ قید مسلمانوں کو رہا کروایا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور یہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی۔ اور اب اس وقت امیہ خلافت کا قلعے کے اوپر جھنڈا لہرا رہا تھا۔
اور محمد بن قاسم نے اپنے اگلے ٹارگٹ کی شروعات کی۔ اصل چیلنج سندھ اندرونی علاقوں میں راجہ داہر کی وسیع ریاست اور اس کی بڑی فوج سامنا کرنا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں اپنی مضبوط چھاونی قائم کی اور مقامی نظام کو سنبھالنے لگے اور اپنی اگلی حکمت عملی کے لیے اپنی فوج کو تیار کرنے لگے۔ دیبل کی فتح نے سندھ کے دوسرے شہروں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ راجہ داہر جو شروع میں محمد بن قاسم کی مہم کو معمولی سمجھ رہا تھا، اب اسے سنگین صورتحال کا سامنا کرنا تھا، اور راجہ داہر نے اپنے مختلف سلطنت کے حصوں سے اپنی بڑی فوج جمع کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف محمد بن قاسم شہروں کے بت مت حکومت سے تنگ آ کر مسلمانوں سے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں نیران کوٹ موجودہ حیدرآباد کے مقامی رہنماؤں نے محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ نیران کوٹ کے بعد محمد بن قاسم کی اگلی منزل سیہون تھی۔ یہ شہر بھی ایک مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا بھی محاصرہ کیا اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا، جس سے وہاں کے مقامی لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ مل گئے، اور اسی طریقے سے دیبل کی طرح وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں پہ مسلمانوں کا استقبال کیا، اور راجہ داہر کی سلطنت کے محافظین خاموشی سے محمد بن قاسم کا ساتھ دے رہے، اور یہاں پر بھی امیہ خلافت کا پرچم لہرانے لگا، اور اتنی فتوحات کے بعد مسلمانوں کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے اور راجہ داہر کی حکومت کی کمزوری سب کو سامنے نظر آ گئی۔ دیبل اور نیران کوٹ اور سیہون کی اور کئی دیگر فتوحات نے سندھ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب امیہ خلافت کا پرچم سندھ کے بڑے بڑے شہروں پر لہرا رہا تھا، اور محمد بن قاسم کی دہشت راجہ داہر کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ راجہ داہر جو اب تک خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی سرحد جھڑپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلطنت کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس نے اپنی ساری عسکری طاقت جمع کرنے کا حکم دیا۔ سندھ بھر سے راجپوت، جنگجو، ہاتھیوں کے بڑے بڑے دستے اور بہت بڑی فوج ایک خشکی کے میدان پر اکٹھا ہونے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا جو مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ محمد بن قاسم کو اس عظیم لشکر کی آمد کا علم ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی حکمت عملی کو اور زیادہ تیز کر دی، اور یہاں اس جگہ بھی جو وہاں کے مقامی لوگ تھے راجہ داہر کے سخت خلاف تھے، اسی لیے انہوں نے راجہ داہر کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں بھی وہ فتح کرتے تھے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، اور اب وقت یہ تھا مسلمان اور راجہ داہر کی فوج آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ کون آخر اس جنگ کو جیتے گا، اور یہ سندھ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا، اور راجہ داہر کی اتنی بڑی فوج تھی کہ جہاں پر نظر جاتی تھی فوج ہی فوج تھی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، بلکہ برہمن شاہی سلطنت کی بقا کا سوال تھا، اور آخری میدان داہر نے اپنی پوری طاقت جھونک دی اور اپنی فوج کے سامنے بڑے بڑے ہاتھی کھڑے کر دیے، اور وہ راجہ داہر کے ایک حکم کے طلبگار تھے، اور ان ہاتھیوں کے پیچھے ہزاروں گھوڑ سوار تھے، اور یہ ایک بہت بڑی فوج کا لشکر تھا۔ اب لگ یوں رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے، اور یہ مٹھی بھر مسلمان اتنی بڑی فوج کے سامنے طوفان بن کر کھڑے تھے، اور اس کے مقابلے میں محمد بن قاسم کا لشکر بہت چھوٹا تھا، لیکن ان کے پاس وہ ہتھیار تھے جو اس بہت بڑی فوج کے پاس بھی نہیں تھے۔ اس نے اپنی فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا۔ دوسرے ہتھیار ان کی جدید ترنگی حکمت عملی، اور خاص طور پر وہ توپ تھی جو بحری جہازوں کے ذریعے دیبل پہنچی تھی، اور اب اس وقت وہ توپ آگ برسانے کے لیے تیار تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سب سے بڑے قابل اعتماد سپہ سالار محمد بن ہارون کو لشکر کی ذمہ داری سونپی، اور جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے اپنی توپ سے راجہ داہر کی فوج کے اوپر گولے برسانا شروع کر دیا۔ داہر کی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور کئی ہاتھیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور اپنے گھوڑ سواروں کو راجہ داہر کی فوج کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا۔
لیکن ان کا نظام مسلمانوں کی فوج کے آگے بکھر گیا اور خشکی کا یہ میدان اب ایک بھوکھا قبرستان بن چکا تھا، اور راجہ دہر کی فوج بھاگنے لگ گئی تھی اور کئی ہاتھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مسلمان راجہ دہر کی ہاتھیوں پر گولے برسا رہے تھے، جس سے ہاتھی بہت زخمی ہو رہے تھے اور ڈر کے بھاگ رہے تھے، اور اب راجہ دہر کی فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں نے یہ جنگ فتح کر اور جب راجہ دہر کی موت ہوئی تو اس پوری فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور راجہ دہر کی فوج ہتھیار ڈال کے بھاگ گئی تھی، اور مسلمان اپنی فتح کا جشن منانے لگے، اور محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی موت پر مسلمانوں کو مبارکباد دی، اور اب سندھ راجہ دہر کی حکومت نہیں رہا تھا، اب یہاں پہ امیہ خلافت کا پرچم لہرا رہا تھا، اور اب مکمل طور پر راجہ دہر کی حکومت سندھ کے اوپر ختم ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کو سندھ میں ایک مضبوط ریاست مل گئی تھی، اور محمد بن قاسم نے مسلمانوں کو سندھ میں ایک بہت بڑا مقام دلایا تھا، اور اس فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ ملتان جو موجودہ پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور یہاں بھی ایک حکومت تھی، اور یہاں پر بھی مسلمانوں کو لڑنے کے بعد فتح حاصل ہوئی، اور محمد بن قاسم مسلمانوں کو فتح کی مبارکباد دینے لگے۔ محمد بن قاسم نے بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق اور عظمت کا تحفظ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب انسانیت کو اس کا مقام دیا، اور سب لوگ ایک دوسرے کی نفرت کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگے۔ سبسکرائب